گزشتہ نشست میں آپ نے بتایا تھا کہ دو زاویہ نظر ہیں، ایک حسن ظن کا، ایک سوء ظن کا۔ اگر سوء ظن کا اپنائیں گے تو دونوں جانب آپ کو بہت ساری خرابیاں خود آپ پیدا کر سکتے ہیں، توجیحات کر سکتے ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ نیت محرکات پہ تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن بسا اوقات نیت جو ہے وہ اعمال میں ڈھل جاتی ہے اور بالکل دور دو چار کی طرح سامنے آ جاتی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ اگر اپنے اس دعوے میں مخلص تھے کہ قاتلین عثمان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے ہے، ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے ہے، ان کو جرم اور کی رعایت سے سزا ملنی چاہیے ہے، تو خود جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے اس کے لیے کیا کیا، وہ کہاں گیا وہ پورا کا پورا نیریٹو جس کی بنیاد پر ایک داماد رسول کے ساتھ جنگیں لڑیں، ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ اب آپ کو موقع مل گیا تھا تو آپ کچھ کر لیتے۔ اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے غالباً پوری تاریخ کو کھنگال کر پہلے ایک فہرست مرتب کی ہوگی کہ جب سیدنا معاویہ نے اقتدار سنبھالا تو یہ نمایاں قاتلین اس وقت موجود تھے، انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ ان میں سے کسی نے ایسا کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ سب بالکل خلاف واقعہ ہے۔ سیدنا عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی وہ 3 سطحوں پر تھی۔ وہ لوگ جو مختلف شہروں میں آمادہ بغاوت ہوئے یا انہوں نے اختلافات کے نتیجے میں ایک موقف اختیار کیا، جو لوگ بغاوت کرنے کے لیے جا رہے تھے ان لوگوں کی تائید انہیں حاصل تھی، تاہم وہ اپنی جگہوں پر رہے۔ جیسے اب کبھی سیاسی اختلافات ہوتے ہیں تو ان سیاسی اختلافات میں بہت سے لوگ آپ کو قصبوں شہروں میں ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ فلاں حکومت کو تو الٹ دینا چاہیے، فلاں حکمران کو معزول کر دینا چاہیے، فلاں سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ وہ اپنی اپنی جگہ اپنے ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس سے آگے کچھ نہیں کرتے۔ یہ پہلی سطح تھی۔ اس طرح کے لوگ ہر شہر میں موجود تھے۔ چنانچہ جن لوگوں نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا وہ جانتے ہیں کہ بصرہ اس طرح کے لوگوں کا مرکز تھا، فسطاط تھا اور بعض تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو باقاعدہ بلوا کر کے مدینے پر حملہ آور ہو گئے، چند ہزار کی تعداد میں تھے۔ ان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے جا کر کیا طریقے اختیار کیے، کیسے مدینے پر قبضہ کر لیا، مسجد نبوی کے منبر پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے خلیفہ کو گھر سے نکلنے نہیں دیا، ایک بغاوت کی صورتحال پیدا کر دی، افراتفری اور بغاوت۔ ہم نے بھی بعض موقعوں پر اس طرح کے ہجوم حملہ آور ہوتے دیکھے ہیں۔ ابھی حال میں بھی ہمارے ہاں کچھ واقعات پیش آئے ہیں تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مؤیدین کی بڑی تعداد بھی پیچھے ہوتی ہے اور جو لوگ بلوا کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر ہمت کی، سیدنا عثمان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ 25، 30، 40 لوگ جنہوں نے پھر باقاعدہ حملہ کیا، اور ان میں سے بھی جو براہ راست قاتلین تھے 4-5 لوگ ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں عام طور پر۔ ان میں سے یہ جو آخری 2 ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا۔ سیدنا معاویہ نے جب اقتدار سنبھالا ہے تو یہ سب کیفر کردار کو پہنچ چکے تھے۔ اچھا، یعنی یا کسی کی تلوار کا لقمہ بن گئے یا ویسے لقمہ اجل بن گئے۔ میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کسی شخص کا دل چاہے تو وہ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھائے، تبری کو اٹھا لے، سب تفصیل مل جاتی ہے اس میں۔ یہ سب کے سب ختم ہو چکے تھے۔ صرف تیسرے طبقے کے لوگ باقی تھے جو مختلف جگہوں پر تھے یا دوسروں میں سے، یعنی دوسرے طبقے میں سے فرار ہو کر نکل کر اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے تھے اور وہ کسی لشکر کا حصہ نہیں بنے تھے۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے میں وقت لگا، وہ بھی ہوتا رہا، اور حجاج بن یوسف کے زمانے تک آتے آتے جو ان میں ہاتھ آیا ان میں سے ایک ایک کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے، اور صرف پہنچایا ہی نہیں گیا بلکہ ایک خصوصی جیل خانہ بنایا گیا تھا جس میں اسی طرح کے لوگوں کو پکڑ کر بند کیا جاتا تھا۔ تو صرف سیدنا معاویہ ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی
بنو امیہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ نمایاں لوگ تھے، ان میں سے کوئی باقی نہیں تھا، تو کس کو انہوں نے کیفر کردار تک پہنچانا تھا؟ وہ سب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق خود ہی اپنی جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ اچھا خان صاحب، یہ نقطہ تو بڑا ہی، جس کو آپ کہتے ہیں نیا نقطہ ہے، عام طور پہ لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتا، اور جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ تو اس سے بالکل منفرد اور مختلف ہے۔ یہ پہلو بھی واضح کیجیے گا کہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ آپ نے کسی قاتل کو اس کے انجام تک پہنچایا، اس کے مقابلے میں جو دوسری جانب تھی وہاں پر تو جو نامزد مجرمین تھے، قاتلین تھے، ان کو تو باقاعدہ حکومت کے عہدے دیے گئے، اور خلافت ملوکی جس کا تذکرہ بھی ہوا تھا کہ خود مولانا مودودی جو اس موقف کے حامی ہیں، ان اقدامات کی کوئی توجیہ نہیں کر سکے۔ تو یہاں پر مطالبہ یہ ہے کہ آخری قاتل بھی کہیں پر ہو، اس کو آپ سوراخ میں سے نکال کے ماریں، اور دوسری جانب جو نامزد قاتلین ہیں ان کو حکومت کے عہدے بھی دیے گئے۔ یہاں خاص طور پر محمد بن ابو بکر اور مالک الاشتر نخی، ان دو کے بارے میں تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ان میں شامل تھے، اور بلکہ ان کو دوسرے فریق کی طرف سے قاتلین قرار بھی دیا جاتا تھا۔ چنانچہ مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے بھی اعتراف کیا خلافت و ملوکیت میں کہ میں سیدنا علی کے اس اقدام کی کوئی توجیہ نہیں کر سکا، لیکن میرے نزدیک اس کا بھی ایک محل ہے۔ اچھا، چیزوں کو صحیح زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ جب تک کسی شخص کے بارے میں مقدمہ چلا کر یہ بالکل متعین نہ ہو جائے کہ یہ فلاں جرم کا مرتکب ہے، اس وقت تک آپ کیا کریں گے؟ یہی کریں گے کہ آپ عمومی رویہ وہی رکھیں جو ایسے لوگوں سے رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے بار بار، یعنی سیدنا علی نے اپنی یہ معذرت پیش کی کہ میرے ہاتھ مضبوط نہیں ہو سکے، میں نے اقتدار سنبھالا ہے لیکن میرے خلاف ایک بغاوت کی سی صورت پیدا ہو گئی۔ سیدنا معاویہ معمولی اثر و رسوخ کی شخصیت نہیں تھے، شام عراق کا بڑا علاقہ ان کے تحت تھا، اور بہت لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے نکلے۔ پھر سیدہ عائشہ کی قیادت میں بھی صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جمع ہو گئی۔ سیدنا علی کا خیال یہ تھا کہ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، تو جب حکومت اپنے آپ کو مستحکم نہیں کر سکی تو اب میں ان لوگوں کو بھی کیفر کردار تک کس طرح پہنچاؤں؟ پہلے یہ ہونا چاہیے نا کہ میرے اقتدار کو محکم اور مضبوط کیا، یہ ان کا خیال تھا۔ اب اس سارے عمل میں وہ جن لوگوں سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ ان کے دائیں بازو آئیں گے، وہ کھڑے ہوں گے، وہ ان کا ساتھ دیں گے، جب وہ نہیں ساتھ آئے ان کے پاس کچھ رہ نہیں گیا تھا کہ اب وہ نظم کو چلانے کے لیے کیا کریں۔ تو پھر انہی لوگوں کو جو ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے انہوں نے ذمہ داریاں بھی دیں، اور ان ذمہ داریوں کے باب میں ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ متہم بھی ہوئے، جیسے کہ مولانا مودودی نے بھی یہ الفاظ لکھ دیے، درحالے کہ انہی کا دفاع کر رہے تھے۔ تو اس طرح کی صورتحال سیاسی معاملات میں پیدا ہو جاتی ہے، یعنی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ کوئی اقدام کر سکیں، آپ انہی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جنگیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے، بہت قتل و غارت ہوتی ہے، پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے میز پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ مصالحت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہ میرے خیال میں چیزوں کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں معذور سمجھتا ہوں۔ جیسی صورتحال انہیں پیش آ گئی، صحیح پیش آئی یا غلط پیش آئی، اس میں وہ بالکل بے بس ہو کے رہ گئے۔ حکومت کا نظم قائم نہیں ہو سکا، حکومت پوری طرح منعقد نہیں ہو سکی، سب علاقوں میں اس طرح اطاعت کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکا، پے در پے جنگوں کی صورتحال پیش آئی۔ 5 سال کے عرصے میں پہلے جنگ جمل ہو گئی، پھر صفین میں وہ خود حملہ آور ہو گئے، پھر ان کو خوارج کے خلاف کارروائی کرنا پڑ گئی۔ تو اس میں جو ایک بے بسی کی کیفیت ان پر طاری ہوئی، اس میں اگر اس طرح کا کوئی اقدام بھی ان سے ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو معذور سمجھنا چاہیے۔